السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المیامین وعمن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث 13ویں حدیث لیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ہماری حدیث 13ویں حدیث ہے اور جس کا عنوان ہے شرم و حیا ایمان کا جزو ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں، یعنی پچھلی نبوتوں سے جو بات نقل ہوتی آئی ہے، لوگوں نے جو بات حاصل کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلے امتوں سے جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو جی میں آئے کر۔ شرح الالفاظ، الفاظوں کی تشریح، کچھ الفاظوں کی تشریح۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یعنی وہ حکم جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں، پہلی جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنے پہلے رسول آئے ان کی سب شریعتیں متفق ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں میں حیا جو ہے ایک ممدوح صفت رہی اور اس کو حکم دیا جاتا رہا، اس کا حکم دیا جاتا رہا، حیا کا حکم جو ہے وہ دیا جاتا رہا، اور یہ حکم کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔ آگے فرمایا فاصنع ما شئت، جو دل چاہے کر، اس میں تحدید اور وعید ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ حیا دین میں بہت اہم چیز ہے۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ اولاً اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں حیا کی اہمیت ہے۔ حیا دین میں بہت اہم چیز ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے۔ دیکھیے حیا کے معنی کیا ہیں۔ حیا کے معنی ہے، حیا جو ہے ایک اس فطری جذبے کو کہتے ہیں، اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا اور برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ با حیا ہو، حیا والا ہو۔ کس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایک شعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حیا کا معنی جو ہے، حیا ایک فطری جذبے کو کہتے ہیں اور حیا کا معنی شرم کے ہوتے ہیں، لیکن شرم جو ہے ایک طبعی ہوتی ہے جو انسان میں پیدائشی ہوتی ہے، اور ایک کسبی ہوتی ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان جب اس کو یقین ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عام لوگوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن مومن اللہ کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، یہ حدیث آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر، پرہیزگاری اختیار کر، کہاں؟ ہر جگہ میں، ہر وقت، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنی عزت خراب کرنے والے کاموں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اور ہر جگہ وہ ڈرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو اللہ سے ہر جگہ ڈرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اپنی عزت خراب کرنے والے کاموں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس احساس کا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اس احساس کا نام جو ہے حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے، اللہ اکبر، اور ایمان جو ہے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور ایمان جس کے اندر ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، ظاہر بات ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے ایمان۔ اور طیب مزاج یعنی برے کاموں سے، عزت خراب کرنے والے کاموں سے بچنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس احساس کا نام کیا ہے؟ اس احساس کا نام حیا ہے۔ ورنہ انسان کے پاس پیدائشی حیا ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا پیدائشی حیا ہوتی ہے، ہر انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے لوگوں میں بدنام ہو، اور یہ حیا جو ہے مومن کافر سب میں ہوتی ہے۔ کافر بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس کی بے عزتی ہو، یا اس کا نام خراب ہو، یا کوئی اس کو عیب لگائے، یہ حیا ہے، اور یہ حیا جو ہے اس کو حیا طبعی کہتے ہیں۔ لیکن مومن کا کیا حال ہوتا ہے؟ مومن کی اصل نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ مومن ہمیشہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ کے پاس یہی سوچتا ہے کہ اللہ کے پاس میری عزت ہے یا نہیں۔ لوگوں کے پاس ذلیل بھی ہو جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف اس کا دھیان، اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے پاس میری عزت ہے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، اور پھر وہ یہی بس سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کے پاس میرا مقام، میری عزت گھٹ نہ جائے۔ جس طریقے سے وہ یہ مومن یہ بھی سوچتا ہے، اللہ اکبر، کہ میری عزت اور میرا مقام جو ہے اللہ کے سامنے گھٹ نہ جائے، اور یہی حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بندوں کے بارے میں اللہ کے رسولوں نے فرمایا کہ بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے، کہ وہ حسرت کریں گے کب؟ آخرت میں، کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا تھا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بڑے بڑے رسول لوگوں کے نزدیک مذاق بنائے گئے۔ کیوں؟ کس لیے معلوم ہے آپ کو؟ کس لیے؟ اس واسطے کہ رسولوں کی دعوت جو تھی، ان کی دعوت سماج کا نظام جس پر قائم تھا، تمام لوگ جس نظام پر قائم تھے، مثلا اعتقادات ہیں، رسم و رواج ہیں،
جو سماج لوگ جو تھے اس پر قائم تھے، تو رسول جو تھے وہ اس کے خلاف بولتے تھے، ان کو اچھی بات سمجھاتے تھے، برے رسم و رواج سے، برے اعتقادات سے ان کو روکا کرتے تھے. جیسا کہ ہر پیغمبر نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسے ہو ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ رسول تو پاگل ہو گئے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ اپنی طرف سے بس الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنانی شروع کی، اور آپ نے کشتی کس کے حکم سے بنانی شروع کی تھی؟ اللہ کے حکم سے بنانی شروع کی. تو لوگوں نے مذاق اڑایا، آن کر آگے پیچھے کھڑے ہو کر ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے حضرت کشتی کہاں چلاؤ گے، پانی تو ہے نہیں یہاں پر، کشتی تیار کر رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو، کشتی کہاں چلاؤ گے؟ اور پھر خوب ہنستے تھے، رسولوں کو مذاق اڑاتے تھے. لیکن رسول جو ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کس لیے؟ حق کے لیے، کہ وہ حق بتانے، حق سمجھانے کے لیے آئے تھے، دعوت حق دینے کے لیے آئے تھے. تو اس واسطے رسول جو تھے بندوں کے پاس سے آنے والی عزت اور بے عزتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے، جس کام کے لیے آئے ہیں دعوت حق پہنچانے کے لیے ہم تو وہ کریں گے، چاہے کوئی کتنا بھی برا کہے. دیکھ لیجئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، پیچھے سے ابو جہل، ابو لہب جو ہے آپ کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. ان کو معلوم تھا کہ اصل عزت لوگوں کی نہیں ہوتی، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی، عزت اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. تو مومن بندہ، جو مومن ہے نا، مومن بندہ اللہ کا لحاظ کرتا ہے، اور وہ برابر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے میرے اللہ کے پاس میرا مقام گر جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ کے پاس مجھ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. اللہ اکبر. اور اسی کا نام جو ہے حیا ہے، کہ ایک آدمی مروت کے خلاف کاموں سے بچے. اللہ اکبر. کس لیے؟ کہ دیکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایماندار شخص جو ہے وہ باحیا ہوتا ہے، اور جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہے. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر ڈانٹ رہا تھا، سمجھا رہا تھا، کہ اس کا بھائی جو تھا کافی شرمیلا تھا، تو وہ بھائی دوسرا جو ہے وہ اس کو حیا کی کثرت پر زیادہ حیا کرنے کے بارے میں سمجھا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان. صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو، کچھ نہ کہو، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. کس لیے؟ کہ نبی علیہ السلام نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا صحیح بخاری میں کہ الحیاء خیر کلہ، حیا جو ہے مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے. اللہ اکبر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا معلوم ہوا. حدیث سے ہمیں، اس حدیث سے جو آج کا سبق ہے آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا کی تعلیم پچھلے انبیاء کی طرف سے بھی تھی. تمام انبیاء کو حیا کی تعلیم دی گئی تھی، اور تمام انبیاء نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم دی. کس لیے؟ کہ یہ حیا جو ہے ایمان میں سے ہے. ان الحیاء من الایمان. حیا کیا ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے لوگوں میں جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ کیا ہے؟ پچھلے لوگوں نے بھی جو بات پائی ہے، جو حاصل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو جی چاہے کر. جب حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو جو جی چاہے کر. اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، اس کے بھی دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں. فرمایا کہ اگر تو بے حیا ہو گیا
تو تیرے عمل کو کون روک سکتا ہے؟ تو بے حیا ہو گیا اور تجھے کسی کا خیال نہیں اور تو کام برے کرے جا رہا ہے، تو تیرے عمل کو کوئی بھی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر اللہ کے ڈر سے نہیں رک رہا تو کم از کم لوگوں کے ڈر سے تو رکتا۔ جب شرم ہی ختم ہو گئی، شرم ہی نہیں رہی اور حیا ہی نہیں رہی، تو فرمایا جو جی چاہے کر۔ اب تجھ کو برے عمل، برے کام سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا بچیوں کہ بے شرم آدمی جو ہے، بے حیا آدمی کسی سے بھی نہیں ڈرتا، نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اس کا عمل آزاد ہوتا ہے، وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی دیکھے، سوچے، سمجھے کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں مجھ کو شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں کہیں سے میری رسوائی تو نہیں ہوگی، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس سے مجھے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر شرمندگی، پھر انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ نہیں میں تو اچھا کام کر رہی ہوں اور یہ کام بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر اس کام پہ شرمندگی نہیں ہے تو انسان اس کام کو کرے اور بے پرواہ ہو کے کرے، بالکل اس کو فکر نہیں۔ اگر یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں یہ کام کیسے کروں اور کیوں کر رہی ہوں تو کر لے، اور اگر خلاف حیا کام نہیں ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر خلاف حیا کام نہیں ہے اور دل میں یہ خیال بھی نہیں آ رہا کہ میں شرمندہ ہوں گی یا میں یہ کام کیسے کروں۔ کبھی کبھی مومن بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایک دم خیال آتا ہے، لیکن دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو جب دل کو اطمینان ہے کہ نہیں یہ غلط کام نہیں ہے اور میں یہ ٹھیک کام کر رہی ہوں، تو وہ کام کو پورا کرے، اس کام کو کر سکتا ہے۔ علماء نے دو طرح سے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ کس واسطے؟ کہ جو بے حیا انسان ہے، جس کے اندر شرم و حیا نہیں، جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر بھی نہیں اور اللہ کا ڈر بھی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں کبھی کبھی لوگوں کے ڈر سے برا کام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو تو بعد میں پیچھے رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کا ڈر رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی بے حیا ہو گئے ہیں، ان کو نہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا کی اہمیت کے ضمن میں ایک اور حدیث فرماتے ہیں، جو حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ بے حیائی جس میں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے، اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر بے حیائی جس میں ہو وہ اس کو معیوب بنا دیتی ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں جو بے حیا لوگ ہیں، جو ناچ اور گانوں کی محفلوں میں عریان لباس پہن کر ڈانس کرتے ہیں اور جن کو کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، تو ان کو سبحان اللہ وہ دیکھنے سے ہی معیوب نظر آتے ہیں، عیب والے برے لوگ نظر آتے ہیں۔ بدترین جو مومن ہوتا ہے وہ پہچان جاتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ تو استغفر اللہ، دیکھنے کو جی نہیں کرتا۔ ان کو معیوب ان کی بے حیائی بنا دیتی ہے، اور جس میں حیا ہوتی ہے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پردے دار خواتین ہیں، جو مہذب ہیں، جو مؤدب ہیں، جن کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، جو الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے اور مؤدب ادب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عورت جو ہے وہ زیادہ بناوٹ اور زیادہ فیشنیبل اور زیادہ اس طرح کی حرکتیں ان کے اندر نہیں ہیں اور سادگی میں رہتے ہیں، تو ان کی سادگی کتنی مزین اور خوبصورت لگتی ہے اور باحیا عورت نظر آتی ہے۔ حیا کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے اور اپنی شرم گاہ پر قابو رکھے۔ اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
بچیوں، اسلام میں شرم و حیا پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کس واسطے؟ کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث ہے، آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، شرمیلے تھے۔ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، شرمیلے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کنواری لڑکیاں جو ہیں، کنواری بیٹیاں، کنواری بہنیں اور کنواری مسلمان بیٹیاں آج کیسی ہیں۔ دیکھیں کیسا لباس ہے، کیسے ان کے حال چال ہیں، کیسے ان کی چال ڈھال ہے، کیسے ان کے بات کرنے کا بالکل کھلم کھلا بے حیا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بے حیائی والی صفت سے ہم سب کو بچائے، اور حیا والی صفت جو ہے ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اللہ اکبر۔ حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ خیر و برکت ہی حیا لے کر آتی ہے انسان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حدیث میں حیا کی اہمیت بتائی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کی اہمیت بیان کی ہے، اور پتہ چلا کہ بے حیائی جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ آج بے حیائی کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، بے حیائی عروج پر ہے، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، عریانیت عام ہو رہی ہے، لباس کے اعتبار سے ہو اور عریانیت جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ عورتیں دیکھیے بے پردہ، اور عورتیں عریان لباس پہن کر کیسے سڑکوں پر نکل رہی ہیں، کیسے ناچ گانوں کی محفلیں، رقص کا بازار گرم ہے اور بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے عورتیں بے حیا، بے پردہ، اور پھر کہتے ہیں آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو لباس چاہے کیسا بھی ہو، عریان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری امت محمد کی بیٹیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور حیا کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں آج کل بازاروں میں، شاپنگ ہال میں، مولات میں بے لباس، عریان لباس پہن کر، بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں۔ آج بے حیائی کا ماحول عام ہو گیا ہے، اور یہ ماحول جو چاہے وہ دین کے نام پہ ہو، دین کے نام پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ جس آدمی کے دل میں جو بھی آتا ہے اسلام کے بارے میں بولتا رہتا ہے۔ خبردار میری بچیوں، میری بہنوں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں، جب اسلام شریعت بیان کی جائے، اسلام کا نام لیا جائے، تو کوئی بھی اپنی زبان کو نہ کھولے، اگر چاہے وہ اسلام کے خلاف ہی کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہے۔ جب شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، حیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس نصیحت کو قبول کیجئے، اور اگر قبول نہیں کر رہے تو خاموش ہو کر سنیے۔ اسلام کے بارے میں اپنے لبوں سے کوئی الٹے سیدھے الفاظ نہیں نکالیں۔ اسلام اور شریعت جو ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اسلام اور شریعت، اور آپ نے آن کر یہاں پر اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے یہاں پر بیان کیا۔ ہم اپنا منہ، اپنے لب نہیں کھول سکتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے آپ کے دل میں نہیں ڈالتا تھا۔ آپ کبھی بھی اپنے زبان نہیں کھولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ بچیوں، اپنی زبانوں پر کنٹرول کیجئے۔ اگر اسلام اور شریعت پر عمل نہیں کر رہے تو پھر جب آپ کو وصیت نصیحت کی جاتی ہے تو ہمیشہ اپنی زبانوں کو باندھ کر رکھیے، اور اپنے منہ پر تالا لگا لیجئے کہ اسلام کے بارے میں ایک بات نہیں بولوں گی۔ میں چاہے آپ اسلام کے خلاف ہی چل رہے ہوں، چاہے آپ نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن جب اسلامی نصیحت اور شریعت
کی وصیت کی جاتی ہے تو پھر خاموش ہو کے سنیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور عزیز طالبات، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ لوگ شراب پیتے ہیں، ڈانس کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ڈانس گانے کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی زینت بنتے ہیں۔ آج دور کہاں جائیں، یہی دیکھ لیجئے فیس بک میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں اور یوٹیوب میں دیکھ لیجئے کہ بے حیائی کا بازار کتنا لگا ہوا ہے اور کتنا گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب کچھ چھوڑیے، یہ ٹپ ٹاپ اس کو بھی دیکھیے کہ اللہ اکبر، اس طرح لوگ جو ہیں مسلمان، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دیکھیے کس طریقے سے بے حیائیوں کے ساتھ جو جی میں آیا اس میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی تصویریں کھینچ کر اور کیسی کیسی گندی اور بیہودہ باتیں کر کے ٹپ ٹاپ میں بھیجتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس سے پیسے کمانے کے لیے بے حیائی کو عروج پر چلے جا رہے ہیں۔ بے حیائی کو انہوں نے اپنا لباس بنا لیا ہے، بے حیائی لباس پہن کر، عریان لباس پہن کر اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں دے کر پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آج ساری مسلمان بچیوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو میری محترم ماں اور عزیز طالبات، یہ سب چیزیں جو آج ہو رہی ہیں اس فتنے کے دور میں اور اس بے حیائی کے ماحول میں، تو یہ حیا نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ حیا کا انسان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ایمان جو ہے زندہ ہے۔ حیا کا انسان میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ایمان زندہ ہے، اور حیا کا ہونا، کسی انسان کے اندر حیا کا ہونا اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس کو دل میں اس کے خیال ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہی میں نے کرنی ہے، اللہ کے سامنے مجھے ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ تو بتائیے کیا حال ہوگا، کیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس طرح کا لباس آج ہم پہنتے ہیں اور کس طرح سے ہم بے حیائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب میں حیا والی صفت ہماری بیٹیوں میں، بہوؤں میں، بہنوں میں، پڑوسنوں میں، کزن میں، سب میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں اپنی رحمت اور برکت سے حیا جیسی صفت عطا فرما دے۔ تو عزیز طالبات، ان تمام احادیث سے حیا کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی، بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرم و حیا والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔